السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہ سنے ہوں۔ حضرات محترم، آج ہم اللہ رب العزت کے ان فرمان میں یہ جانیں گے کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العزت پر ایمان لائے اور اللہ رب العزت کی باتوں پر عمل کرے اور اللہ رب العزت سے ڈرے تو اللہ رب العزت اپنے مال و دولت یعنی اپنے خزانے سے اس کو اتنی نعمتیں، اتنا اس کو مال و دولت عطا فرماتا ہے، اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے جس کو وہ شمار بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایسی ہی بہت ساری باتوں کے بارے میں جانیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہ سنے ہوں۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی بھی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے باشندوں کو نبی کی تکذیب اور مزاحمت کے وجہ سے سختی اور تنگی اور تکلیف اور مصیبت میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ آہوزاری کریں۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ نے فرمایا، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ پھر ہم نے ان کی بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے بہت بڑھ گئے اور ناشکری سے کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اسی طرح رنج اور راحت پہنچی رہی ہے، یعنی جب ہم نے ان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، یعنی جب ہم نے ان کو بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری راحت جو ہے عطا فرمائی، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اس طرح رنج اور راحت پہنچتی رہی ہے، سو ہم نے انہیں اس ناشکری پر اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، سو ہم نے انہیں ان اعمال بد کی وجہ سے جو وہ انجام دیتے تھے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ حضرات محترم، آگے اللہ نے فرمایا، افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا جو ہے اب بستیوں کے باشندے، یعنی اس میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ کیا اب بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب پھر رات کو آ پہنچے، اس حال میں کہ وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا، اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے فرمایا، یا بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب پھر دن چڑھے آ جائے، یعنی دوپہر کو آ جائے، اس حال میں کہ وہ دنیا میں مدہوش ہو کر کھیل رہے ہوں۔ حضرات محترم، اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا، افا امنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ حضرات محترم، اس میں بھی اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ کیا وہ لوگ اللہ کی مخفی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ پس اللہ کی مخفی تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوا کرتا سوائے نقصان اٹھانے والی قوم کے، یعنی اللہ رب العزت کی حکمت اور اس کی مخفی تدبیر سے بے خوف وہی ہوتا ہے جو نقصان اٹھانے والی ہوتا ہے، نقصان اٹھانے والی جو قوم ہوتی ہے، صرف وہی انسان، وہی قوم بے خوف ہوتی ہے۔
حضرات محترم یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا تو ہم نے اس نبی کی تکذیب کی وجہ سے، اس نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے اس بستی والوں کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ فریاد کریں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا حتیٰ کہ وہ خوب پھلے پھولے، اور انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا پر بھی تنگی اور فراخی آتی رہی ہے، سو ہم نے ان کو اچانک گرفت میں لے لیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کی قوموں پر ان کے کفر اور تکذیب کی وجہ سے عذاب نازل کرنے کا ذکر فرمایا تھا، اور اس آیت میں ایک عام قاعدہ بیان فرمایا کہ جس بستی میں بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی جس بستی میں بھی اللہ رب العزت نے اس بستی والوں کی طرف کوئی رسول بھیجا اور پھر اس بستی والوں نے اس رسول کو جھٹلایا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کیا، اور جب وہ تنبیہ کے باوجود اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کرنے کے لیے عذاب بھیج دیا۔ اور جن قوموں پر عذاب بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے وہ صرف ان قوموں کی خصوصیات جو ہے، یعنی جن قوموں اللہ رب العزت نے جن قوموں پر عذاب بھیجنے کا ذکر کیا ہے وہ صرف ان اقوام کی خصوصیت نہ تھی حضرات محترم، اور تمام قوموں کی یہ سرشت رہی ہے کہ پہلے اللہ ان کو تنگی، بیماری اور قحط کی آفتوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر ان کو فراخی اور صحت عطا فرماتا ہے، اور خوشحالی اور فریاد یعنی اور بھی ایسے خشک سالی وغیرہ جو ہے یہ تمام چیزیں دور فرما دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کو پہچانیں اور اس کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ لیکن جب وہ ان نعمتوں سے اچھی طرح فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو ان کی تعداد اور ان کے مال میں زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا ہمیشہ سے ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، کبھی ان پر برے دن آتے تھے اور کبھی اچھے دن۔ یہ اللہ کی قدرت اور وحدانیت یا اس کے رسول کی صداقت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرات محترم، خلاصہ یہ کہ کافر جو ہوتے ہیں کافر مصیبت سے عبرت حاصل کرتے ہیں، یعنی خلاصہ یہ کہ کافر جو ہے وہ مصیبت سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ راحت پر شکر ادا کرتے ہیں، اور مومن کی کیفیت یعنی کافروں کی یہ خاصیت ہے ہی نہیں کہ اگر ان پر مصیبت آئے تو اس سے عبرت حاصل کرے اور راحت آئے تو شکر کریں اللہ کا، ایسا نہیں کرتے وہ لوگ۔ اور مومن کی حالت اس کے بالکل برعکس ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے، اور یہ صفت جو ہے وہ مومن کے سوا اور کسی میں نہیں ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح جو ہے وہ سنن ترمذی کی بھی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کی جان، مال اور اولاد پر ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو دنیا میں دو آنکھیں یعنی اس دنیا میں جب میں اپنے بندے کو دنیا میں دو آنکھیں لے لیتا ہوں تو میرے نزدیک اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی جزا نہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح سنن ترمذی کی بھی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اہل عافیت جب مصیبت اٹھانے والوں کا ثواب دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کی کھال کو دنیا میں قینچی سے کاٹ دیا جاتا۔ یعنی قیامت کے دن آج دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے حالات صحیح نہیں ہیں، مصیبت پریشانی سے دوچار رہتے ہیں تو وہ غمزدہ نہ ہوں، ان کے لیے کیا بشارت آئی ہے ذرا وہ بھی سماعت کریں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن کو دنیا میں بہت نعمتیں ملی ہوں گی، قیامت کے دن جب مصیبت، جن کو دنیا میں مصیبت ملی ہے، ان کو جب دیکھیں گے وہ لوگ جو دنیا میں بڑے خوش و خرم ہیں، اور دنیا میں جو لوگ مصیبت میں ہیں، قیامت کے دن جب یہ خوش اور خوب نعمت والے دنیا میں جو بیچارے نادار ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب لاچار مجبور بے سہارا لوگوں کو جب مصیبت اٹھانے والوں کا ثواب دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کی کھال کو دنیا میں قینچی سے کاٹ دیا جاتا، یعنی وہ بھی مصیبت میں مبتلا رہتے تو ان کو بھی یہ نعمتیں ملتی۔ حضرات محترم، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ان پر مصیبتیں آئیں تو وہ یہ یقین کرے کہ یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے اور ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے۔ وہ ان مصائب پر صبر کرے اور ان پر واویلا نہ کریں اور حرف شکایت زبان پر نہ لائے، اور جب ان پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اگر انہوں نے رنج و راحت کے ایام کو گردش دورہ اور زمانے کی عادت پر محمول کیا تو پھر ان کا یہ عمل کافروں کے عمل کی تھی طرح ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ تو کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں، اور کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہے کہ ہمارا عذاب ان پر چاشت کے وقت آ جائے جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ تو کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ و برباد ہونے والے ہوں۔ حضرات محترم، اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اگر بستیوں والے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے تو جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے وہ باز رہتے، تو اللہ ان پر آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا، آسمان سے بارش نازل فرماتا اور زمین سبزہ اور فصل اگاتی، اور ان کے جانوروں اور مویشیوں میں کثرت ہوتی اور ان کو امن اور سلامتی حاصل ہوتی، لیکن انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور ان کی مصیبت کی وجہ سے ان پر خوش سالی اور قحط کو مسلط کر دیا۔ حضرات محترم، اس کے بعد دوسری آیتوں سے مقصود انہیں اس بات سے ڈرانا ہے کہ کہیں ان کی غفلت کے اوقات میں ان پر اچانک عذاب نہ آ جائے، مثلا جس وقت یہ سوئے ہوئے ہوں یا دن کے کسی وقت میں جب یہ لہو و لعب میں مشغول ہوں تو ان پر اچانک عذاب آ جائے۔ پھر فرمایا کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اور اللہ کی خفیہ تدبیروں میں سے یہ ہے کہ ان کے بے خبری میں اچانک ان پر عذاب آ جائے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ ایمان صحیح جو ہے وہ اخروی سعادت جو ہے، ایمان صحیح اخروی سعادت اور دنیاوی کشادگی کا سبب ہے، اور کفر اور معصیت جو ہے وہ عذاب کا لازمی نتیجہ ہے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی ترغیب دی ہے اور کافروں کو عذاب سے ڈرایا ہے۔ حضرات محترم، اس میں ابھی جو میں نے آپ کو بیان کیا، اس آیت میں اللہ نے یہ واضح کر دیا، یہ واضح لفظوں میں اللہ نے یہ ہم کو سمجھا دیا کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی باتوں پر عمل کریں گے، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، اور اگر ہم ان کو پابندی کے ساتھ کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم ہمیں دیا ہے اس چیز کو ہم کریں گے، یعنی جس چیز کو اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ یہ کرو اس کو کرے، اور جس چیز سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لے، تو یقین کرے کہ اللہ رب العزت نعمتوں کے خزانے اور نعمتوں کے انبار ہم پر برسا دے گا، ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ صاف صاف اللہ نے قرآن میں واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا، یعنی اگر بستی والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے ایمان لاتے، یعنی اگر کوئی مسلمان ہوا ایمان لاتے، یعنی وہ مسلمان اگر کوئی ہے اور ڈرتے رہتے، یعنی اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو کرے اور ڈرے اللہ کے عذاب سے، اور ہر وہ کام کرے جس کا حکم اللہ و رسول نے دیا ہے، ڈرتے رہتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی زمین و آسمان سے ان پر اتنی نعمتیں نازل فرماتے جو ان کے وہم و گماں میں بھی نہ آتے۔
اتنی نعمتیں ان پر ہم نازل کرتے، مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، یعنی انہوں نے نافرمانی کی، رسولوں کی بات تو دور کی بات، رسولوں کو صاف صاف جھٹلا دیا۔ اگر کوئی رسول کی بات کو مانتا ہے، رسول پر ایمان لاتا ہے، رسول کی بات کو مانتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں خوب سارا اضافہ فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرمان اور اپنے محبوب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔